دہشت گردی میں پکڑے گئے، وہ پاکستان کی شہری نہیں تھے، مگر بدنامی پاکستان کی ہوئی. یہ میں بیرون ملک بات کر رہا ہوں. مگر اس سے بڑھ کر پاکستان کے اندر ایک اندھیر نگری مچ گئی. تو میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، ویسے تو فیصلہ آج سے 3 سال پہلے کیا، وہ میں اس کا علیحدہ فگرز دوں گا، مگر 6 مہینے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم ہر ہیڈ آف دا فیملی کو، اور اس کے بعد پھر وہ چینج ہو گیا، ہم نے ہر ایک کو بھیجا کہ ہم ان کو بھیجیں ایک SMS کہ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی فیملی ٹری میں کوئی انٹروڈر تو نہیں ہے، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو آپ کے خاندان سے نہیں. چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ڈپٹی چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، باقی سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہیں. مجھے کہا گیا کہ یہ امپاسبل ٹاسک. میں نے جب کہا نا 6 مہینے میں مکمل ہونا ہے، تو میں نے کہا امپاسبل ٹاسک. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ اس طرح جس طرح سمز کو ہم نے 3 مہینے 7 سال سے سمز کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی، جو پریشرز آئے وہ ریکارڈ پہ ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں صحیح کام کرنا مشکل ہے، آلموسٹ امپاسبل ہے، غلط کام کرنا آسان ترین ہے. تو جب میں نے 1 مہینہ دیا کہ یا سمز، ٹیلی فون سمز ویریفائی ہوں گی، 7 سال سے نہیں ہو پا رہی تھی. پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت بڑی کوشش کرتی رہی، ہم نے بھی پہلے سال 1.5 میں بڑی کوشش کی. تو یا 1 مہینے میں ویریفائی ہوں گی، یا آئندہ خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہوا، تو مقدمہ کیس ہوا اور اس میں سم انوالو ہوئی، تو اس سیلولر کمپنی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے خلاف میں FIR درج کراؤں گا. آل ہیل بروک لوز. کہاں تک یہ لوگ نہیں پہنچے، پرائم منسٹر تک پہنچے، چیف فائنانس منسٹر تک پہنچے، اور کہا کہ ہم نے 6 ارب خرچ کیا، ہم چلے جائیں گے. میں نے حکومت کے سامنے کہا کہ نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین دا سیکورٹی آف پاکستان. پرائم منسٹر نے مجھے سپورٹ کیا، فائنانس منسٹر نے سپورٹ کیا، دوسرے لوگوں نے سپورٹ کیا، چیئرمین PTA کا بہت بڑا کردار تھا. 90 دن کے اندر 9.5 کروڑ سمز کینسل کر دی گئی، 9.5 کروڑ، تقریباً 10 کروڑ کی قریب. مگر جب کام ہونا چاہے تو ہو جاتا ہے نا، 7 سال میں نہیں ہوا. اسی طرح یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اس میں صرف پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں مجھے نادرا کے اندر سے پرابلمز ہیں. کیونکہ جب یہ شناختی کارڈ بنے یا پاسپورٹس بنے تو کسی کے ملی بھگت سے بنے ہیں نا، اسی طرح تو نہیں بن گئے. مگر بھلا ہو، اس نادرا میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، اور میرے بائیں میرے پیچھے بیٹھے ہیں. سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی کرم، اس کے کرم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. نیت ٹھیک ہو، ہم تو نیت اور عمل. تو 6 مہینے کی دن رات کی کاوشوں کے بعد آج وہ جو لوگ کہتے تھے امپاسبل ٹاسک ہے، اور کتنا مجھ پہ پریشر نہیں آیا، اسمبلیوں میں، میڈیا میں اتنے ناجائز ایڈیٹوریلز لکھے گئے. کسی کو کوئی تکلیف یا کسی کے رشتہ دار کو شناختی کارڈ پہ تکلیف ہو، ایڈیٹوریلز کہ دس از اے فارس، دس از دس، دس از دیٹ. بڑے بڑے اہم ترین اخباروں نے لکھا. مگر جہاں میں ان افسروں، اس چیئرمین، اس ڈپٹی چیئرمین اور افسروں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بالکل کمٹمنٹ سے اس پہ کام کیا، دائیں بائیں نہیں دیکھا، میرا پریشر بھی لیا اور کام کا پریشر بھی لیا. نادرا کے ان تمام ملازمین کا جو حق حلال کا کھاتے ہیں اور پاکستان کے مفاد کو پہلے اور آخر دیکھتے ہیں. آج 6 مہینے کے اندر یہ کام مکمل ہو گیا. اب کم از کم پاکستان کا کوئی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے گھسا دیا ہو انٹروڈر، خواہ وہ ایلین ہے خواہ نان ایلین. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جب میں آیا پہلی دفعہ وزیر بنا جون 2013 میں، تو میں نے ری ویریفیکیشن بہت پہلے شروع کر دی تھی. وہ ایک علیحدہ ایکسرسائز چل رہی ہے. اور تیسرا، ایجنسیز ہمیں رپورٹ کرتی ہیں.
وہ بھی پہلے سے چل رہی تھی کہ ایجنسی سے وہ کہتی ہیں کارڈ بلاک ہو جاتا ہے، پھر اس کی ری ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم اس پہ مؤثر ہوئے، ایجنسیز کی رپورٹ کم سے کم ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے کور کرنا شروع کر دیا تھا. میں صرف آپ کو مثال دیتا ہوں، جو اوور آل ری ویریفیکیشن ہے، جو ہر سال حصہ ہونا چاہیے شناختی کارڈ کے اجرا کا. 2011 میں یہ آفیشیل ریکارڈ ہے، پچھلی حکومت کا بھی مارا. 2011 سے پہلے کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہوئی. گویا جو بن بھی گئے، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو ریکارڈ نہیں بتا سکتا کہ کیسے کیسے لوگوں کے بنے. بالکل اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جب کیسے بنے، یہ میں 2004 2005 2006 2007 کی بات کر رہا ہوں. جو زیادہ تر شدید قسم کے جعلی اور بہت غلط قسم کے بلکہ کرمنل بنے، وہ اس دور کے ہیں. ہاں پچھلے دور میں بھی بنے، مگر یہ جو اس دور میں بنے تھے وہ ری ویریفائی ہوتے رہے. ان کو ویریفائی ہوتے رہے. کسی نے نہیں دیکھا کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو 2011 میں ٹوٹل جو بلاکڈ کارڈ تھے وہ 26 تھے. اس سے پہلے تھے ہی نہیں، کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہوئی. 2012 میں 493، پھر 2013 میں آئے، 6 مہینہ ہمارے پاس تھے. پہلی دفعہ فگر ہماری ایفرٹ سے 6000 تک پہنچا. 2014 میں 22000، 2015 میں 96000. یہ سال 2,23,512، اور یہ آن گوئنگ ہے. اب جو یہ نیشنل ویریفیکیشن، جس طرح ہمیں ہر ایک کو بھیجا کہ بھئی آپ اپنے فیملی ٹری میں دیکھیں، 10 کروڑ 10 لاکھ شناختی کارڈ ہولڈرز تک، 10 کروڑ 10 لاکھ شناختی کارڈ ہولڈرز، مین ہیڈ آف فیملیز کو ہم نے سمز بھیجی. اس میں 86,380 اس ریویو، یہ 6 مہینے سے شروع. میں نے کئی اخباروں میں دیکھا، بڑی اخباریں، وہ سب مکس اپ کرتے تھے. وہ جو ایک آن گوئنگ ویریفیکیشن پروگرام ہے، اس کو جسے نیشنل ری ویریفیکیشن پروگرام ہے، اور یہ 6 مہینے کا ہے، اور اس کو ہم نے لوگوں کے پاس سے سپورٹ لیا ہے. ہم نے کسی محکمہ یا ایجنسی سے نہیں لیا. اس میں 86,380 انٹروڈرز لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ تو ہمارے خاندان کا ایسا نہیں ہے. اور یہ آلموسٹ 100% صحیح ثابت ہو رہا ہے. اس میں کتنے جعلی شناختی کارڈ ہولڈرز ہیں اور کتنے فورنرز ہیں، اس کا تھوڑا سا وقت لگے گا واضح ہونے میں. مگر خاص جعلی شناختی کارڈ ہولڈر ہیں یا فورنرز ہیں، دونوں انتہائی تشویش کا باعث. تو اگر آپ دیکھیں کہ ان 3 سالوں میں یا سوری 3.5 سالوں میں $4.5 لاکھ، میں ان 6 مہینے کا جو ہے، اور جو ہماری 4.5 لاکھ شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں. یہ تھوڑی تعداد نہیں. پچھلی دور حکومت میں ٹوٹل 519 بلاک ہوئی ہے 5 سال، اور اس سے پچھلی 5 سال میں ریکارڈ پہ ایک بھی نہیں ہے. کوئی ایسا ریکارڈ ہے جو نادر کے پاس نہیں ہے تو اس کا نہیں پتا. اس پہ توجہ ہی نہیں دی گئی، کیونکہ اس وقت تو بھرمار منائی جا رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی تشویشناک ہے کہ ایک خاص طور پہ ملا منصور کے شناختی کارڈ پر کیس چل رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل آف پاکستان. ہمارے دشمن لے کے گئے ہیں کہ بھائی ایک پرسکرائب، یہ کب بنا؟ 2005 میں. مگر پاکستان پہ اس کا اس وقت سارا دباؤ آ رہا ہے. 4.5 لاکھ. اب دس از ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. جو نارمل ہمارا پروگرام ہے، جس کے تحت
بہت سارے ہوں گے, اٹ ول گو آن. مگر مجھے بتائیں اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے, وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے. مگر جس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں شناختی کارڈ لیے گئے, خریدے گئے, بیچے گئے یا کسی انداز سے, ظاہر ہے کہ اس کے بعد پاسپورٹس بھی بنتے ہیں. میں نے پچھلے 3.5 سالوں میں 32,400 پاسپورٹس کینسل کیے ہیں جو نان پاکستانیز کو دیے گئے تھے. میں نے ریکارڈ نکالا ہے پچھلی حکومت کا, بہت گنے چنے, شاید 100 تک 5 سالوں میں نے 32,500 اس وقت تک کر چکا ہوں. یہ جو نئی 6 مہینے کی ری ویریفیکیشن پروگرام ہے, اس کے بعد اور بھی ہوں گے, کیونکہ ابھی یہ اپنی جب کنفرم کر لیں گے تو یہ پاسپورٹ آفس سے کریں گے. ان میں سے کئیوں نے پاسپورٹس لیے ہوں گے, وہ کینسل ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ جنہوں نے بیچے ہیں ان کے آگے سے بڑے دور تک بازو ہیں. وہ چاہتے ہیں کام رک جائے, وہ اس پہ انگلیاں اٹھواتے ہیں اس سارے ایکسائز پہ. مگر میں یہ بار بار کہتا ہوں, یہ ہماری نیشنل قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, ہماری وقار, ہماری عزت کا مسئلہ ہے. ایک تو اس سے دہشت گردی کو بہت زیادہ, یا دہشت گردوں کو بڑی گنجائش ملتی ہے, اور یہ ریکارڈ پہ ہے. ہیومن ٹریفکرز کو پاسپورٹ ہمارا, CNIC ہمارا, شریعت کہیں اور کی, بدنامی ہماری. تو میں نادرا کے آفیسرز اور کے ساتھ ساتھ میڈیا کی اوور ویلمنگ میجورٹی, یہ ممکن تھا ہی نہیں آپ کی سپورٹ کے بغیر. وہ جو جنہوں نے زیادتیاں کیں, جنہوں نے ایڈیٹوریلز لکھے, غلط اعداد و شمار دیے, میرے پہ ذاتی کیچڑ اچھالا, وہ کرتے رہیں. جو اوور ویلمنگ میڈیا ہے اس نے مجھے سپورٹ کیا, اور یہ نہ آپ کا کام تھا نہ میرا کام تھا, یہ پاکستان کے مفاد میں کام تھا. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آزاد میڈیا اس پہ بہت مؤثر, بلکہ میڈیا اس پہ بہت مؤثر رول ادا کر سکتی ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کیے بغیر تو رہ نہیں سکتا. اب ایک ایشو ہے, اس میں ظاہر ہے کہ جب کینسر پھیل جائے, خدا نہ خواستہ کہیں نہ, تو جب اس کا علاج ہوتا ہے تو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ شناختی کارڈ اور یہ پاسپورٹ میرے دور میں نہیں ہوئے, نہیں بنائے گئے, پچھلے ادوار میں اس کی دوائی کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ بیچ میں کئی دفعہ ہر کوئی نیک نیتی سے کام کرتا ہے, مگر کئی جگہ شاید نیچے لیول پہ کوئی غلط بدنیتی بھی ہو, غلط فہمی بھی ہو, غلط رپورٹ بھی ہو. تو اس میں صحیح لوگوں کے بھی شناختی کارڈ وہ ہم آن گوئنگ رکھتے ہیں. مگر میں ایک پرو ایکٹیو اب ایفرٹ چاہتا ہوں کہ جن کے غلط ہوئے ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہوئے بغیر فوری طور پہ ان کے کارڈز بحال ہوں. تو ایک تو میں 18 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں, جو میں نے قومی اسمبلی میں جس کا وعدہ کیا تھا جب یہ مسئلہ اٹھا تھا. وہ تمام پارٹیز جو قومی اسمبلی میں ہیں, تمام پارٹیز, اور وہ اوور سی کرے گی اس کام. اور ہر مہینے نادرا ان کے سامنے رپورٹ دے گی. اب تک جو ری ویریفیکیشن ہوئے, جو آئندہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ SOPs طے کیے ہیں کہ ہنگامی طور پر جن لوگوں کو ناجائز کارڈ بلاک ہو گیا ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی تعداد نہیں جتنا تاثر دیا جا رہا ہے, اس کے لیے ہم نے چند فیصلے کیے ہیں کہ جس کا بھی بلاک ہوا ہے وہ اگر ان میں سے کوئی چیز پیش کرے گا تو اس فوری طور پر اس کا بحال ہو جائے گا, ایٹ لیسٹ ٹیمپریریلی, جب تک ایک فائنل ویریفیکیشن نہیں ہوتی. کسی شخص جس کا شناختی کارڈ بلاک ہوا ہے اس کے پاس ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تصدیق شدہ سن 1978 سے پہلے کا اراضی کا ریکارڈ, سن 1978 سے پہلے کا اس کی کوئی اراضی کا ریکارڈ, کوئی ملکیت, اس کا فوری بحال ہو جائے گا. تصدیق شدہ ڈومیسائل یا لوکل سرٹیفکیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, ریونیو ڈپارٹمنٹ سے, جو بھی جس ڈسٹرکٹ میں وہ رہتا ہے, جہاں بھی رہتا ہے, اس کی لوکل انتظامیہ سے جاری تصدیق شدہ شجرہ نصب, سرکاری ملازمت کا سرٹیفکیٹ. اگر کسی کا بلاک ہو گیا اور وہ سرکاری ملازم ہے, وہ اپنا, میں تو سرکاری ملازم ہوں, بحال ہو جائے گا.
میں نے اس میں اضافہ کیا ہے اس کا اگر کوئی بلڈ ریلیشن خونی ریلیشن بھی سرکاری ملازمت میں ہے اس کا بھی بحال ہو جائے گا. ایک انڈیکیشن ہو جائے گی کہ اس کا خونی رشتہ دار پاکستانی ہے تو تب سرکاری ملازمت ملی ہے نا, تو ٹیمپرریلی بحال ہو جائے گا. سن 1978 سے قبل جاری شدہ پاسپورٹ, سن 78 سے بعد نہیں, بہت سے جعلی بنے ہیں. 78 سے پہلے جاری شدہ پاسپورٹ, سن 1978 سے قبل کی تعلیمی اسناد باقاعدہ تصدیق شدہ, سن 1978 سے پہلے اس کے یا اس کے والد کی, اس کے دادا کی بھی ہو سکتی. یہ میں نے خود ابھی بیٹھے بیٹھے اضافہ کیا ہے. اگر اس کا خونی ریلیشن تصدیق اس کا ہو رہی ہے اور اسکول کر رہی ہے, ہم ٹیمپریری کھول دیں گے. حکومت پاکستان سے جاری کردہ کوئی بھی متعلقہ دستاویز جو سن 1978 سے قبل جاری ہوئی اور جس کی باقاعدہ تصدیق ہو, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری کوشش ہوگی, پوری کوشش کہ کسی کو ناجائز تکلیف نہ ہو. مگر جو اتنا بڑا کام ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا ہے اور نادرہ کے سینئر لوگوں کی اور آپ کے تعاون سے ہوا ہے. یہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی وقار کے حوالے سے بہت اہم تھا اور یہ جاری رہے گا. سینکڑوں کے حوالے سے نادرہ کے ملازمین کو یا ملازمت سے نکالا جا چکا ہے یا جیل بھیجا